کورونا وائرس کی دوسری لہر اپنا اثر دکھا رہی ہے اور پاکستان میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 4.5 ماہ کے دوران ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ جو ہوئے ہیں اس میں 67 ہلاکتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے 15 جولائی کو ایک روز میں کورونا سے 67 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی تھی۔ سرکاری جو پورٹل ہے اس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا مثبت آنے کی شرح 6% رہی ہے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ نے کرونا وائرس کی ویکسین کے حصول استعمال کے طریقہ کار کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ایک روز میں 4.5 ماہ کے عرصے کی سب سے زیادہ 67 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے 15 جولائی کو ایک روز میں کرونا سے 67 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی تھی۔ کرونا سے شرح اموات ایک بار پھر بڑھ رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو مزید کوئی سوال کرنا بھی غلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کیوں بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے SOPs نہ پریکٹس کیے اور اجتماع کرتے رہے تو کرونا تو بڑھے گا ہی ہے، کیونکہ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کرونا کہیں چلا نہیں گیا، کرونا یہاں موجود ہے، اور کیونکہ یہاں موجود ہے کہیں اور جانے نہیں لگا۔ اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے جب تک ویکسینیشن نہیں آئے گی ہمیں SOPs پہ پریکٹس کرنی پڑے گی، ورنہ ہر مرتبہ اسی طرح نئی ویوز آئیں گی اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہوں گے، اور پھر کچھ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کورونا تو مطلب دوسری لہر تو اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی اگر مجموعی تعداد کی بات کریں تو وہ بھی 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن اور SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور حکومت بھی SOPs فالو کیوں نہیں کروا پا رہی؟ سوال دراصل یہ ہے۔ میرا خیال ہے حکومت کسی کو زبردستی اس طریقے سے تو نہیں کر سکتی، لوگوں کو اصرار کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر ہم نے کوئی تقریباً 2060 لاک ڈاؤنز کیے ہوئے ہیں، جس میں کوئی تقریباً 40,000 سے زائد لوگ جو ہیں ان کو کنفائن کیا گیا ہوا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم یہ SOPs مینٹین کریں، لوگوں کو کہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں جہاں یہ بیماری ہے، اور کوشش کریں کہ جی SOPs بھی پراپرلی لوگ پریکٹس کریں، ماسک پہنیں۔ لیکن اصرار ہی کیا جا سکتا ہے نا، ایک حد تک ہی لوگوں کو کہا جا سکتا ہے۔ لوگ اگر نہیں سمجھیں گے تو لوگوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو میں آپ کی پروگرام کی وسادت سے ان کی ریکویسٹ کروں گی کہ مہربانی کر کے ماسک پہنیے۔ 70% انفیکشن رک جاتی ہے ماسک پہننے سے۔ آپ مہربانی کر کے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیے اور سوشل ڈسٹنسنگ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پنجاب کے شہروں کی بات کی جائے تو جو بڑے شہر ہیں لاہور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی، ان میں خاص طور پر کرونا سے متاثرین اور اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اپوزیشن ملتان کے بعد اب لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو یہ جلسے جو ہیں ان سے کرونا کا پھیلنا کتنا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل پھیلے گا، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور خاص طور پہ بڑے شہر جہاں پہلے کنجیشن ہوتی ہے وہاں تعداد پہلے مریضوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس قسم کے حالات جب ڈیولپ ہوں گے تو مزید یہ کورونا پھیلے گا۔ آج کے دن میں پنجاب کے اندر سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں، 45 ڈیتھس ہوئی ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی اگر ہم نے حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بات بھی ذرا آپ سے وضاحت چاہیں گے کہ پنجاب میں رات کی وقت شادیوں کے حوالے سے 2 مختلف بیانات سامنے آئے ہیں۔ آپ کے مطابق شادیوں کا جو وقت ہے وہ دن 11 سے 3 بجے رکھا گیا تھا، جبکہ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے رات کی شادیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اور شادی ہال سے متعلق ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو بیان تھا وہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ اب اگر اس کی آپ وضاحت کر دیں کہ پنجاب میں شادیوں کے حوالے سے حکومتی ہدایات ہیں کیا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے اپنی ذاتی میں رائے دینے کی میں بھی بجانب ہوں۔ میں نے اس لیے دی تھی کہ دن کی شادیاں آج کل آپ کو پتہ ہے خاص طور لاہور، راولپنڈی وغیرہ کے اندر ٹھنڈ بہت ہو جاتی ہے، سردی بہت ہو جاتی ہے، اور سردی کے اندر لوگوں کی عموماً امیونٹی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انفیکشنز لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی چاہوں گی کہ دن میں اگر شادیاں ہو جائیں، اول تو اکٹھ ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر شادیاں بھی ہونی ہیں تو چھوٹی شادی ہونی چاہیے۔ جو مجبوری کی بات ہے کہ فرض آپ نے پورا کرنا ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں شادیوں کا اجتماع کو بہت کم کر دینا چاہیے، اور انشاءاللہ جب یہ وبا گزر جائے گی تو پھر ہم واپس۔ بالکل صحیح، یعنی کہ یہ آپ کی ذاتی رائے تھی۔ اچھا، اب اگر ہم کرونا کی ویکسین کے حوالے سے بات کریں تو وفاقی کابینہ نے ویکسین کے حصول کے لیے $150 ملین کی رقم مختص کرنے کی منظوری دی ہے، تو یہ ویکسین پاکستان میں کب تک آ جائے گی، اور جو کرونا سے متاثرہ عام شخص ہے اس کا علاج اس سے ممکن ہو سکے گا؟ تیسری اس وقت ہماری وہ چل رہی ہے ویکسین کی جو ٹرائل ہے وہ چل رہی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ ٹرائل سکسیسفل ہوگی تو امید ہے کہ چائنا سے ہمارے بات چل رہی ہے، اور بھی کمپنیوں سے بات چل رہی ہے۔ جب یہ ٹرائل سکسیسفل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پاکستان بھی ویکسین پروکیور کرے گا،
اور عوام کو دے گا تاکہ ہم اس وبا سے بچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ پنجاب میں کورونا کی ریپڈ ٹیسٹنگ کا کیا کہا گیا تھا لیکن ابھی تک ریپڈ ٹیسٹنگ شروع نہیں ہو سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ریپڈ ٹیسٹنگ کا ہم نے اس وقت اپنی جو ہماری کمیٹی ہے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی کمیٹی ہے، اس کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور اس سے کوئی مریض مثبت نکلے تو پھر آپ کو اس کا PCR بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ سجیشن جو ہے یہ رکھی ہے اپنی ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس۔ اب جس طرح ٹیکنیکل کمیٹی ہمیں ایڈوائز کرے گی اس پہ ہم کام کرنا شروع کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔